اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے بڑی مشکل سے اس نے اپنا لہجہ قابو کیا تھا، مگر نہ آنسو تھے کہ نکلنے کو بےتاب تھے۔ آپ کبھی اپنی مڈل کلاس سوچ سے نہیں نکلیں گی۔ احمد اور زنیرہ دونوں میری اولاد ہیں، میں بیٹے اور بیٹی میں فرق دیکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ ابراہیم کے سخت لہجے سے شہربانوں کے دل پر چوٹ سی پڑی تھی۔ ہاں تو احمد بھی یہاں پڑھ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا پڑھ لے گا؟ ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، یہاں پروفیشن ہے ہی کتنے۔ میں اپنے بچوں کو بہترین سہولتیں اور تعلیمی ادارے مہیا کرنا چاہتا ہوں۔ احمد کی حد تک ٹھیک ہے ابراہیم، مگر زنیرہ لڑکی ہے۔ شہربانوں کے لہجے میں دبا دبا احتجاج تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، کسی عام نوکری پیشہ شخص کی بیٹی نہیں۔ ہر نسل اپنے سے اگلی نسل کو بہترین فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہی میں کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو اس کے ذہن میں آئے کہ باپ نے بیٹے کو تو بھیج دیا پڑھنے اور بیٹی کے لیے دل تنگ کر لیا۔ اب آپ تھوڑی سی کوشش کریں، اپنے مسلح سے اٹھیں اور دیکھیں کہ 13ویں صدی بیتے ہوئے بھی صدیاں بیت گئی ہیں، شاید کہ میری بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ ابراہیم، میں بالکل اکیلی پڑ جاؤں گی۔ شہربانو انتہائی غمگین لہجے میں گویا ہوئی، اپنے ساتھ کے لیے آپ اپنے بچوں کو اچھے مستقبل سے محروم کرنا چاہتی ہیں، اور ویسے بھی آپ نوکروں کے ساتھ بہت خوش رہتی ہیں۔ میرے منع کرنے کے باوجود آپ ہر وقت ان سے باتوں میں مصروف رہتی ہیں، ان کے مسائل حل کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ اکیلی نہیں ہوں گی۔ زندگی کے ہر فیصلے پر شہربانوں کے ہونٹ پر جو چیخ آ کر رک جاتی تھی تو وہ اسے دونوں مزمل اور نڈھال رکھتی تھی۔ آج بھی اس کا احتجاج وہیں اس کے سینے میں دفن ہو گیا تھا۔ آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بچے بہت خوش ہیں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میرے کہنے پر آپ نے بچوں کو کچھ الٹا سیدھا سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ میں کیا الٹا سیدھا سمجھاتی؟ آج تک اس گھر میں آپ کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ ہوا ہے، اور میری کیا مجال ہے جو آپ کے کی قلم توڑ فیصلوں کے خلاف سر بھی اٹھا سکوں۔ دل ہی دل میں ابراہیم کو جواب دیتے وہ وہیں صوفے پر نیم دراز ہوئی تھی کہ اب اسے خود کو سنبھالنے کا وقت درکار تھا۔ بچے چلے جاتے تو اس کا محور ختم ہو جاتا۔ وہ کس کے کرداروں میں گھوم کر اپنی زندگی کے صبح شام کرتی؟ اکیلے پن کا خوف اور ماں کی فطرت مل کر اس کا دل دہلا رہے تھے۔ بریسلٹ خریدتے ہوئے ابراہیم کا بے اختیار بسمہ کے نازک سفید کلائیاں یاد آئی تھی، جس میں اس نے بیش قیمتی گھڑی اور ایک عجیب گول خلقت چوڑی پہن رکھی تھی، جو نہ گول تھی نہ چکور، سمجھ سے بالا تر ڈیزائن، مگر وہ اس کی کلائی میں خوب جچ رہی تھی۔ چہرے پر آتے بالوں کو ہٹانے کے لیے وہ جب بار بار اپنے بائیں ہاتھ کو اوپر لے جاتی تو وہ چوڑی یا کنگن جو بھی تھا حرکت میں آ جاتا۔ بسمہ سے ملنے کے بعد ابراہیم حیرانیوں کے ہنڈولے پر سوار تھا۔ اب اسے اس بات کو لیے وہ سوچ رہے تھے کہ انہیں یہ معمولی معمولی باتیں کیسے یاد رہ گئی تھی، ایسے جیسے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ تحفہ وہ کسی اور کے لیے لینے آئے تھے، مگر سوچ کسی اور کے بارے میں رہے تھے۔ تبدیلی کا عمل بڑے خاموشی اور دبے پاؤں ہمارے اندر قدم رکھتا ہے، کبھی تیزی کبھی آہستگی سے۔ آہستہ آہستہ آنے والی تبدیلی دیر بعد ثابت ہوتی ہے۔ کہا تو یہی جاتا ہے، مگر ہر انسان مختلف فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ کسی کے فرد کے بارے میں کوئی بھی رائے حتمی قرار نہیں دی جا سکتی۔ تبدیلی بہرحال مسلم ہے، آتی ہے اور رہتی ہے، کبھی طوالت اختیار کرتی ہے اور کبھی مختصر عرصے کے لیے آتی ہے۔ تبدیلی انسانی فطرت کا حصہ ہے، انسان کی جبلت کا تقاضا ہے، انسان کی عادت ہے، حالات سے فرار۔ تبدیلی کی یہ ہوا کہیں نجات کی صورت نازل ہوتی ہے اور کہیں گرفت کی راہ مضبوط کرنے کو برد کرتی ہے۔ اس لیے تبدیلی کا عمل بڑی خاموشی اور دبے پاؤں ہمارے اندر قدم رکھتا ہے، کبھی تیزی سے کبھی آہستگی سے۔ ابراہیم کے اندر تبدیلی برد ہو چکی تھی، گویا کہ ابھی وہ اس کے تاثرات سے نا آشنا تھا۔
مگر فطرت کی یہ حقیقت اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ بسمہ کے نام پر دل کا دھڑک دھڑک جانا اسے خود بھی الجھائے جا رہا تھا۔ وہ دن میں کتنی بار صنف مخالف سے رابطے میں رہتا تھا، پرکشش اور بہت حسین خواتین سے ملتا رہتا تھا، مگر اتنے برسوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، یہ شاید ایسے کبھی پہلے ہوا ہی نہیں تھا۔ شہربانوں سے اسے محبت تھی یا نہیں، اس سوال نے پہلے کبھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ شہربانوں اس کی زندگی کی ضرورت تھی، ان کے بچوں اور ان کے لیے سکون کا محور تھی، ان کے صبح شام کا بخوبی اپنے دائرے میں چلاتے رہنے کی ضامن تھی۔ خود شہربانوں کی زندگی کا محور تھا، شہربانوں کی محبت تھا، چاہت تھا، لیکن کیا اسے خود شہربانوں سے محبت تھی یا وہ محض ان کی ضرورت تھی؟ اس کا فیصلہ آنے والے وقت کو کرنا تھا۔ محبت اور ضرورت کے فرق کو کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ محبت کی ضرورت اور ضرورت سے محبت کو ابھی اپنا آپ منوانا تھا۔ محبت کی جمالیاتی اور پرکیف دنیا کو ابراہیم کی ضرورت میں ڈھل جانا تھا۔ ضرورت کی مسلم حقیقت کو محبت کی دھنک چنری اوڑھنی تھی۔ ابھی ابراہیم اس حقیقت سے پرے تھا، بے بہرا تھا۔ ابراہیم، شہربانوں نے مصروفیت بھرے لہجے میں ابراہیم کو پکارا تھا۔ وہ ابراہیم کے کپڑوں کی الماری میں سر دیے کھڑی تھی۔ ٹی وی کے ریموٹ سے کھیلتے ہوئے ابراہیم نے جواب دیا، کل کے لیے کون سی شرٹ نکالوں؟ سفید؟ بلو؟ شہربانوں نے بے اختیار ابراہیم کے قمیض کو اپنے چہرے سے لگایا۔ ابراہیم کی قمیض سے آنے والی پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو شہربانوں کو بے حد اچھی لگا کرتی تھی۔ کوئی سی بھی نکال دو، ابراہیم نے بے دھیانی میں جواب دیا۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ شہربانوں سفید قمیض کی نظر نہ آنے والی سلوٹوں کو درست کرتے ہوئے بولی۔ کوئی سی بھی نکال دو اور لائٹ بند کر دو، ابراہیم ریموٹ کنٹرول کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے۔ شہربانوں نے ایک گہری نگاہ سے ابراہیم کے غائب دماغ رویے کو دیکھا اور خاموشی سے لائٹ بند کر دی۔ آپ سو گئے؟ زیرو پاور بلب کی روشنی میں شہربانوں اپنے بال برش کرتے ہوئے ابراہیم سے مخاطب ہوئی۔ ابراہیم نے بازو آنکھوں پر رکھے رکھے جواب دیا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شہربانوں کو ابراہیم میں بظاہر دکھائی نہ دینے والی تبدیلی بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ عام عورتوں کی طرح شک کرنا اور کریدنا اس کی فطرت کے خلاف تھا، لیکن اس کے رویے محسوس کرنے کی حس خطرناک حد تک تیز اور مکمل تھی۔ ہاں، ابراہیم کے لیٹنے کے انداز میں بددستور کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ ہاں، میں جواب دے رہے ہیں آپ۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ شہربانوں نے بے قراری کے سے انداز میں ابراہیم کے اوپر جھکائی تھی اور ان کا ماتھا چھو کر دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے اپنا بازو ہٹا کر شہربانوں کو دیکھا تھا۔ زیرو پاور بلب کی روشنی میں شہربانوں بے انتہا مکمل اور حسین لگ رہی تھی۔ اس کے گھنے بال خوبصورت ابراہیم کے دہنے کانوں کے لو کو چھو رہے تھے۔ اس کے بدن سے ہٹنے والی مہک انتہائی مانوس اور دلکش تھی۔ ہاں واقعی، شہربانوں بے حد مکمل تھی، بے حد خوبصورت تھی۔ ابراہیم بے اختیار اس کو دیکھتے چلے گئے۔ ٹکٹکی باندھے بے ساختہ بہت گہری نظروں سے، جیسے پہلی بار اسے دیکھ رہے ہوں۔ شہربانوں کی جھیم کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ابراہیم نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، کیا ہوا؟ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ عجیب عجیب سے لگ رہے ہیں۔ شہربانوں اپنی طرف کے تکیے ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ مجھ سے کریں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بات جو بھی ہے ابھی پتہ نہیں۔ انداز مسلسل کھویا کھویا سا تھا۔ آپ تھک گئے ہیں، بہت کچھ دن چھٹی لے لیں، کہیں چلے چلتے ہیں۔ نہیں، ابھی کام ہے بہت، بچوں کے جانے کی وجہ سے اداس ہیں۔ میں نے کہا بھی تھا۔ شہربانوں کے انداز میں اداسی آئی، دل میں تکلیف کی لہر اٹھی تھی۔ نہیں، بچے تو اپنا مستقبل بنا لیں گے، اچھا ہی ہوگا۔ میں انہیں بہترین انسان بنانا چاہتا ہوں، مضبوط انسان بنانا چاہتا ہوں،
اپنی خاندانی روایات کے مطابق وہ خاص مقام معاشرے میں دینا چاہتا ہوں جن پر ان کا حق ہے۔ رہی بات میری، تو انسان پیسے بھی اکیلا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ مسائل میڈل کلاس لوگوں کے ہوتے ہیں جو بچوں کو اپنا سہارا سمجھ کر پالتے ہیں۔ بچوں کو اپنا سہارا سمجھ کر پالا جائے تو نقصان ہی نقصان اٹھایا جاتا ہے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے، اسے وہ جینی چاہیے۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے کندھے دباتے ہوئے شہربانوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اب میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ آپ کا دل تو شاید پتھر کا ہے۔ بچوں سے سب کو محبت ہوتی ہے، اس میں پیسہ کہاں سے آ گیا؟ بچے جاگیر نہیں ہوتے شہربانوں، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ میرا خون ہے، میری اولاد ہے، یہ ان کے لیے بھی باعث فخر ہونا چاہیے۔ دورے قریب کا کوئی فرق نہیں، احتشام بھائی کے پاس رہیں گے، وہاں امبر ہے، اچھی تربیت کرے گی ان کی۔ ہونا امبر آپ جیسی ہیں، اپنے خاندان کے چرچے کرنے والی ہیں۔ بچے میرے ہیں، ان کی تربیت کا حق بھی مجھے ہی ہونا چاہیے۔ شہربانوں نے رنج اور غصے سے ملی جلی کیفیت میں اپنی سوچوں کو بامشکل باہر آنے سے روکا۔ اور میرا دل پتھر کا نہیں ہے۔ خلاف عادت ابراہیم کی آواز بہت آہستہ تھی، جیسے سرگوشی ہو۔ مجھے تو ہمیشہ پتھر کا ہی لگا ہے۔ شہربانوں کے منہ سے اچانک ہی پھسلا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ابراہیم کو اپنے بارے میں جاننے کا تجسس پیدا ہوا۔ پتھر جیسے آپ کو احساس نہیں ہوتا؟ کیا احساس نہیں ہوتا؟ وہ تعجب سے بولے۔ تمہیں کوئی کمی ہے یہاں؟ بتاؤ۔ دیکھو تو سب کچھ ہے، مگر شاید کچھ ہے جو نہیں ہے۔ جیسے کیا نہیں ہے؟ ہاں، مجھے بھی لگتا ہے میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، شاید یہ کمی ہے۔ اپنے آپ کو تو میں بھی نہیں جانتا تھا۔ مہم انداز میں خود کچھ عیا کر رہے تھے۔ مطلب؟ شہربانوں چونکی۔ مطلب کچھ نہیں، بس ایسے ہی تو کچھ نہیں ہوتا ابراہیم۔ سو جاؤ۔ ابراہیم نے کروٹ بدل لی۔ ہاں، سو جاتی ہوں۔ شہربانوں پھیکی سی ہنسی تھی۔ سو جاتی ہوں، میں سوئی ہی ہوں، میری آنکھ کھل کر ہی نہیں دے رہی۔ میری آنکھ کھل کر ہی نہیں دے رہی۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی، اور ابراہیم اپنے آپ میں ہی گم تھے۔ اس رات دونوں ہی سو نہیں پائے تھے۔ بظاہر دونوں گہری نیند میں تھے، مگر دونوں اپنے اپنے اندر کی کھوج میں نکل پڑے تھے۔ ابراہیم کے اندر جس سجود دریافت ہوئی تھی، اور شہربانوں نے پہلی بار اپنے خسارے گننے شروع کیے۔ آپ نے کل کیا کیا تھا؟ بسمہ ابراہیم سے پوچھ رہی تھی۔ جی، سوچا پوچھ لوں، کیسی ہیں آپ؟ اچھی ہوں، سو رہی تھی، سوری۔ اچھا، ابراہیم نے اپنی گھڑی دیکھی۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی، بہتر ہوں۔ پچھلے دنوں کافی خراب رہی، شاید ڈپریشن کی وجہ سے سست رہتی ہیں۔ اس وقت کی آواز ابھی تک خمار آلودہ تھی۔ آپ نے بتایا نہیں، میں دیکھنے آ جاتا آپ کو۔ ابراہیم متفکر ہوئے۔ کس بیماری کا علاج کریں گے؟ وہ پھیکی سی ہنسی۔ میں تھوڑی دیر میں آپ کو دیکھنے آؤں گا، اور دنیا میں تقریباً ہر بیماری کا علاج موجود ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ سی یو ان این اور اوکے۔ بسمہ نے فون تکیے پر رکھا اور سستی سے کروٹ بدل لی۔ ابراہیم کی بڑھتی ہوئی خاموشی اور اداسی شہربانوں سے وہ کہانیاں کہنے اور سننے لگی جس کا اسے یقین تو درکنار سوچنا ہی محال تھا۔ بظاہر زندگی بہت بہترین انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ ابراہیم نے اسے کسی دنیاوی نعمت سے محروم نہیں رکھا تھا، مگر ایسا کیا تھا جو اتنے برسوں میں وہ اس پر کھل نہیں پایا تھا؟ شہربانوں اس کی شریک سفر تھی، شریک حیات کبھی نہ بن پائی تھی۔ ابراہیم اس کی زندگی کی حفاظت کرتا تھا، اس کا گارجین تھا، جیسے کسی طرح بھی کوئی گارجین ہوتا ہے جو زندگی بھرنے میں آسانی نو بھر دیتا ہے، مگر کہیں کوئی ایک کمی رہ ہی جاتی ہے۔ وہ بہت کم اس سے مخاطب ہوا کرتا تھا، کبھی کہتا تو دنیا سے جڑی ہر بات کہتا، مگر دل کی کوئی بات نہ کہتا تھا۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا بھید تھا جو کبھی کھل نہیں پایا تھا۔ وہ مضطرب بھی نہیں رہا تھا۔ حرص و ہوس تو
دوسری عورت کی جانب تصویفی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ لگی بنتی زندگی گزارنے والا ابراہیم اتنے برسوں بعد بھی ایک معمہ تھا۔ اس کی ایک مسکراہٹ سے شہربانو جی اٹھتی تھی۔ اس کی زندگی میں آنے والا یہ پہلا مرد ایک پہیلی جیسا تھا۔ عمروں کا تضاد اپنی جگہ مسلم تھا۔ شہربانو کا دل نوخیز اور ابراہیم کا دل خاموش طبع تھا۔ عمروں کا تضاد اپنی جگہ مسلم تھا۔ شہربانو کا دل نوخیز اور ابراہیم کا دل خاموش طبع تھا۔ بس ایک یہی وجہ تھی کہ وہ شہربانو کو مکمل نہیں مل سکا تھا۔ ابراہیم اندر ہی اندر سیرابوں میں رہنے والا شخص تھا۔ اس کے اپنے صحیح اپنے غلط تھے۔ اس کا دل اگر شہربانو کی طرف خاموش رہتا تو اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اس کا دل کبھی شہربانو کی طرح حقیقی معنوں میں مائل ہی نہیں ہو سکا تھا۔ ابراہیم اور شہربانو میں بہت سے فرق تھے۔ زندگی دیکھنے کے نظریے بالکل ہی مختلف تھے۔ اتنے برسوں میں اپنی تئیں ابراہیم کے معیاروں میں ڈھلنے کی کوشش کرتی شہربانو اس بنیادی فرق کو چاہ کر بھی پار نہیں کر سکتی تھی۔ ان دونوں کے خمیر ہی الگ تھے، مٹی ہی فرق تھی، فطرت ہی میں مسابقت نہیں تھی۔ ابراہیم اپنی دنیا خود بنانے پر یقین رکھتا تھا، جبکہ شہربانو ہر چیز ہر بات اپنی ذات کو اللہ سے جوڑنے کی عادی تھی۔ کبھی بھی کچھ نقصان ہوتا تو اسے صبر کرنے کی عادت تھی۔ بہت سی بڑی بڑی تکلیفوں اور مادی نقصانات کو وہ ایک گھونٹ میں حلق سے اتار لیا کرتی تھی۔ چلو اللہ کی یہی مرضی تھی، وہ جملہ تھا جو اس کی زبان سے اکثر و بیشتر ادا ہوتا تھا۔ اپنی مرضی کیا ہوتی ہے وہ اس حصے بالکل نابلد تھی۔ تم شکوہ نہیں کرتی؟ ابراہیم اکثر حیران ہو کر پوچھتا۔ شکوہ کیسا؟ کسی بھی بات کا، کسی بھی نقصان کا۔ جب میں شکوہ کروں تو سمجھ لینا میں اپنی ذات سے ایک درجہ نیچے آ گئی، ناشکری بن گئی۔ بھلا شکوہ وہ کرے جو اللہ کی باقی دی گئی نعمتوں اور برکتوں کو بھولے۔ وہ اکثر مسکراتے ہوئے یہی جواب دیتی، اف شہربانو، یہ اللہ میاں کو بیچ میں مت لایا کرو، ہر بات میں اللہ میاں کو کیوں لے آتی ہو؟ ہر کسی کو اس کی غلطی پر سرزنش کیا کرو۔ یہ کس قسم کی باتیں کرتی ہو؟ برتن ٹوٹا اللہ کی مرضی ہوگی، گاڑی لگ گئی اللہ کی مرضی ہوگی، ڈاکٹر کی نااہلی کی وجہ سے بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی واپس ہو لیا اللہ کی مرضی ہوگی۔ یعنی حد ہے۔ ہر چیز اگر اللہ کی مرضی سے ہی ہوگی تو دنیا میں عدالتیں کیوں لگی ہیں؟ آخرت میں جزا اور سزا کے پیمانے کیوں رکھ دیے گئے ہیں؟ اللہ میاں کو اور بہت سے کام ہیں، اور اپنا مقام سمجھنے کی کوشش کرو۔ نوکر ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رحم دلی اور بے وقوفی کے فرق کو سمجھو تمہاری میڈل کلاس سوچ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ میاں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ ہاں، اور دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کام ہے یا نہیں اس کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے وہ اللہ ہے اور وہی اللہ ہے۔ یاد رکھیے انسان کی جزا اور سزا اور جو بھی آپ نے کہا مجھے اس بارے میں زیادہ تو نہیں پتا، مگر ہاں مجھے یقین ہے یہ کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ آپ کو عقل کل ہونے کا جو جنون ہے اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتی۔ کسی سے ہمدردی سے پیش آنا، اس سے رشتہ داری نبھانا نہیں ہوتا۔ افسوس ہوتا ہے جب آپ مجھ سے ایسی کوئی بات کرتے ہیں۔ آپ نے اس دن ویٹر کو چاچا کہہ کر بلایا تھا۔ کس دن؟ آپ ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہیں۔ بہرحال دین میں عقل اور شعور استعمال کرنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے، بالکل ہے، مگر دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں، اسے سمجھنے کے لیے۔ اور مڈل کلاس تو میں ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے بڑا؟ وہ سادہ سی ہنس ہنستی کہ ایسی باتیں اس کے لیے معمول کا حصہ تھی۔ اچھا آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ڈائریکٹ فرام جنت الفردوس، آئندہ کوشش کریں کہ اپنے رویے کو بدلیں، مجھے چڑ ہوتی ہے اس ایٹیٹیوڈ سے جو آپ کا ہے، اور یہ کپڑے تہہ کرنا بند کریں، پتہ نہیں کیا ہر وقت بچوں کے پرانے کپڑے کھول کر ان کی خوشبو محسوس کرتی رہتی ہیں، بڑے ہو گئے ہیں یار، ابھی کسی کو دے دیں۔ ابراہیم نے کئی مرتبہ کی کہی ہوئی بات دوبارہ دہرائی،
مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا. پتہ نہیں آپ بھی اپنے بات بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. ذرا ذرا سی بات پر چڑ جانا اب ابراہیم کا معمول بنتا جا رہا تھا. نہیں نا ابراہیم، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تب میرے قریب تھے، اب تو اس کا دل ایک دم رویا تھا. ابراہیم نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے تعصب سے سر ہلاتے. مجھے محسوس ہوتا ہے جب وہ چھوٹے تھے میرے قریب تھے، اب تو مصروف ہو گئے ہیں. وہ لمس ڈھونڈتی ہوں جب ان کا ہر وقت اپنے آپ سے لگائے میں گھر بھر میں گھوما کرتی تھی. مجھے اپنا آپ بہت اچھا اور معتبر محسوس ہوتا تھا. ایک طرح سے مجھ میں قوت آتی رہتی تھی. اس لمس میں بڑی طاقت تھی ابراہیم، بے حد بے پناہ. میں آج بھی یاد کروں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سیرابی کا وہ سامان ڈھونڈتی ہوں ان میں. مجھے لگتا ہے اس لمس کا روح تک جاتا ہے. شاید جسم لمس کی طاقت اس کے اثر کو بھول جاتا ہے، مگر روح لمس کو نہیں بھولتی، کسی طور نہیں بھولتی. شاید روح ہی اکساتی ہے اس بچھڑنے والے لمس کو. پتہ ہے میں کیا سوچتی ہوں؟ ابراہیم نہ جانے کب کا سو چکا تھا. شہربانو یہ بات جانتی تھی کہ وہ موہ خواب ہے. زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے اپنی بات جاری رکھی کہ بھلے ابراہیم سن نہیں رہا تھا مگر وہ موجود تو تھا. اور ویسے بھی وہ جو کہنے جا رہی تھی ایسی بات ابراہیم سے کہنے میں سے بے پناہ جھجک محسوس ہوا کرتی تھی. میں سوچتی ہوں میرے بہت سارے بچے ہوتے، اتنے کہ میں ان کو پالتے پالتے بوڑھی ہو جاتی. خالی گود مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے ابراہیم. میرے اندر کی ماں چیختی چلاتی ہے، کرلاتی پھرتی ہے. اسے محسوس ہوتا ہے جب وہ جنگل میں کھو گئی، کہیں ماری ماری پھر رہی ہے. جہاں اسے کسی چھوٹے بچے کی کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز سنائی دے گی وہ اس جانب دوڑ پڑے گی. دنیا میں اگر انسان کی تسکین کا کوئی سامان اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کی ذات کے بعد بھری ہوئی گود ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی نرمی، لال گلابی پیروں کی خوبصورتی، زندگی میں حرارت بھرتی اس ننھے وجود کی مسکراہٹ. شکر ہے میں عورت پیدا ہوئی اور ان احساسات سے گزری. میرے اللہ تیرا شکر ہے. ہر بات میں اللہ میاں کو لے آیا کرو. ابراہیم کی بات یاد آنے پر اپنے آنسو صاف کرتے شہربانو مسکرانے لگی تھی. بسمہ کوئی معمہ نہ تھی، کم از کم ابراہیم کے لیے تو نہیں. اس بات کا کرنا، کھویا کھویا رہنا، ابراہیم کو اس کی ہر ایک ادا پسند آتی جا رہی تھی. بسمہ نے کبھی ابراہیم سے ملنے کو نہیں کہا تھا. ہر بار ابراہیم ہی فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرتے تھے. زندگی کے جس مشکل دور سے بسمہ گزر رہی تھی، ایسے میں اگر کوئی بھی اس کی جانب ہاتھ بڑھاتا تو وہ شاید ایسا ہی کرتی. دولت خوشی کی ضمانت کبھی نہیں ہوا کرتی. بھروسہ، التفات، پرواہ کرنا انسان کو خرید لینے والے سکی ہوتے ہیں. آپ بہت کم بات کرتی ہیں. 7 اسٹار ہوٹل میں سوئمنگ پول کے قریب بیٹھے ابراہیم بہت غور سے بسمہ کے ایک انداز کو دیکھ رہے تھے. جس طریقے سے ابھی اس نے کافی کا آرڈر دیا تھا، ابراہیم کے لیے یہ انداز لگانا بہت مشکل تھا کہ وہ اس جگہ سے بخوبی واقف تھی اور ایسی جگہوں کے ادب و آداب اسے بھی آتے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. وہ ہلکے سے مسکرائی. اچھا، جو بھی بات پوچھوں آپ بس ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی ہیں. مجھے زیادہ بولنا اچھا نہیں لگتا، مگر اگر میری انٹرسٹ کی بات ہو تو میں کافی بات کر لیتی ہوں. ہاں ہاں ہاں. ابراہیم بے اختیار ہنسے تھے. تو یعنی میں آپ کو بور کرتا ہوں؟ I did not say it. وہ جھیم کر مسکرائی تھی. اچھا، کیا انٹرسٹ ہے آپ کے؟ ٹینس، مووی، لٹریچر بہت پسند ہے. تینوں چیزیں مجھے. لٹریچر میں کیا پسند ہے؟ ابراہیم کو اس کے یہ تینوں شوق جان کر بے حد خوشی ہوئی تھی. مجھے ریشین لٹریچر بہت پسند ہے. کلاسک لٹریچر پڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے. I have read all German and Greek mythology as well. That's great. مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو کسی بھی زبان اور کلچر کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. جیسے جیوگرافیکلی کو 6 اوریجنز میں بانٹ دیا گیا. اس میں افریقہ،
امریکہ، ایشیا، یورپ اور ایشیانہ ہے۔ ابراہیم نے بسمہ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا واو یو نو سو مچ آئی ایم ایکچولی امپریسڈ، بسمہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ منائیں؟ ابراہیم چاہ کر بھی اپنی اضطراری کیفیت کو چھپا نہیں پایا۔ جی کہیے۔ سوئمنگ پول سے نظریں ہٹاتے ہوئے وہ ابراہیم کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ زبیر کو کبھی بھول نہیں پائیں گی، ابراہیم نے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بسمہ سے پوچھا۔ شاید نہیں۔ ابراہیم کے برعکس وہ کافی پرسکون تھی۔ ابراہیم چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ جواب جاننے کے بعد بھی بسمہ نے پوچھا۔ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ ابراہیم اپنی اضطراری کیفیت پر کافی حد تک قابو پا چکے تھے۔ آئی نو، بسمہ آہستگی سے بولی۔ ایم آئی دیٹ پریڈکٹیبل؟ ابراہیم مسکرایا۔ ویل اٹس کوائٹ کلیئر، آئی کین سی اٹ in your eyes, in your every gesture۔ بسمہ دانستہ طور پر دوسری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی It's very difficult when you are around۔ ابراہیم اس وقت اس لمحے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ I thought you are a happily married man۔ بسمہ کا لہجہ انتہائی سادہ تھا۔ Well, that's the half truth۔ Yes, I am a married man۔ What is the other half؟ بسمہ نے پوچھا۔ I want to share my life, my inner self۔ I miss myself as they say۔ There is no scientific explanation for the fact that while my body lay in coma, my mind in my conscious inner self was alive and well۔ ہاں ہاں ہاں، بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ بسمہ باختیار ہنس دی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ ابراہیم نے آخر پوچھ ہی لیا۔ بسمہ خاموشی سے اپنے لیے اور کافی ڈالنے لگی۔ آپ سوچ سمجھ کر میری بات کا جواب دیجیے گا، میں انتظار کروں گا۔ I saw that coming۔ بسمہ کافی کے موقع پر اپنی موقف مضبوط کرتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ آپ یہ بات ضرور کہیں گے۔ No, I am sure I am predictable۔ ابراہیم نے بسمہ کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ شاید زبیر کو میرے اندر سے نہیں نکال پائیں گے۔ بسمہ صاف گوئی سے کہنے لگی، میں آپ کو پسند کرتی ہوں مگر محبت نہیں کرتی۔ یہ سب جاننے کے باوجود آپ کا سوال برقرار رہے گا۔ دیکھیے بسمہ، میں زندگی میں پرسنل سپیس کا بہت قائل ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے محبت نہ کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ میری زندگی میں آنے سے میری بہت سی جذباتی محرومی کا ازالہ ہوگا۔ ڈو ناٹ یو لو یور وائف؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ابراہیم نے چند لمحے توقف کیے۔ نہیں، ابھی بھی ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بہت الگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ پرسوچ لہجے میں بسمہ فقط یہی کہا، جتنی زندگی گزارنی تھی گزار لی ایسے۔ اب میں اپنی باقی زندگی مکمل طور پر آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، آپ کو سوچ کر جواب دوں گی، اور اگر میرا جواب ہاں میں ہوا تو میں یقین رکھتی ہوں that you will give me my space۔ باقی جو آپ کے معاملات ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ابراہیم اسے بے اختیار سے دیکھنے لگی۔ بہت برسوں بعد وہ اپنے آپ کو محسوس کر پائے تھے۔ بسمہ نے اگر اقرار نہیں کیا تھا تو انکار بھی نہیں کیا تھا۔ وہ شام بلا شبہ ان کی زندگی کی ایک بہترین شام تھی۔ آج انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کی زندگی بسمہ کے بغیر ادھوری تھی۔ جو لذت کسی کو چاہے جانے میں تھی، خود اپنی ذات کے چاہے جانے میں ہرگز نہیں تھی۔ محبت ایسی چیز ہے جس کو چاہا جائے اس کی ہر خطا قابل معافی ٹھہرتی ہے، جس کو نہ چاہا جائے اس کو پیار سے کہا گیا ایک جملہ بھی اس کی عظیم گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے کہا، کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، ابراہیم نے لاپرواہی سے کہا۔ کچھ تو سوچ رہے ہیں۔
ابراہیم کے مزاج کے موسموں سے اچھی طرح واقف شہربانو بھی کسی مسکراہٹ اپنے لبوں پہ سجاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں سوچ رہا۔ دیوار پر نظریں جمائے جمائے ابراہیم کا لہجہ بے حد دھیما تھا۔ پکی بات ہے، آپ اداس اداس سے لگتے ہیں کافی دنوں سے۔ ابراہیم سے مخاطب ہوتے وقت وہ جھجکتی تو پہلے بھی تھی، مگر اب اسے باقاعدہ خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اچھا؟ ابراہیم مسکرا دیا، اس کی اداسی مزید واضح ہو گئی تھی۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ شہربانو نے اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے پوچھا۔ وٹ؟ ابراہیم نے حیرت اور شوق سے ملے جلے تاثرات میں پوچھا۔ کیا کہا تم نے؟ کتنا پیار؟ یہی کہا نا؟ محرم ہم سفر